باغ عالم میں یا رب یہ کون آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ برادران اسلام، اس وقت جو کتاب پیش نظر ہے اس کا نام حیات المسلمین ہے، اور اس کے مصنف حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ ہیں۔ امت کی حالت جب زیادہ بگڑنے لگی اور ہر طرف مسلمان ذلیل اور رسوا ہونے لگے اور ہر جگہ کافروں کے سامنے دب کر کے، ڈر کر کے اور مظلوم ہو کر کے رہنے لگے، ظلم کیا جانے لگا ان پر، تو اس وقت سبھی علماء کرام، سبھی اللہ والوں کا دل دکھا اور سب کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو دوبارہ کیسے اپنے پیروں پر کھڑا کیا جائے، کیسے یہ امت دوبارہ زندہ ہو کر کے پھر سے دنیا میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ تو انہی بزرگوں میں سے حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے تشخیص کیا کہ امت کو اس وقت بنیادی طور پر دو چیزوں کی ضرورت ہے، اس کی بیماری دو ہے اور علاج بھی اس کا دو ہے۔ اس امت کی مجموعی طور پر جو بیماری ہے، عمومی طور پر، پہلی تو ہے جہالت، یعنی دین سے غافل ہونا، دین کا علم نہ ہونا، اور دوسری ہے غفلت، یعنی جن باتوں کا علم ہے ان باتوں سے بھی توجہ ہٹی ہوئی ہے اور توجہ ہو گئی ہے دنیا کے امور دنیا کی طرف اور دنیا کے عیش و آرام اور اس کی لذتوں کی طرف، اور سارے انسان ادھر ہی بھول کر کے جا رہے ہیں کہ کیسے اپنا مکان بڑھیا بنا لیں، کیسے اپنی گاڑی بڑھیا خرید لیں، اور کیسے اپنی اچھی نوکری پا جائے، کیسے آمدنی کا ذریعہ بڑھائیں۔ یعنی سب کے سب لوگ دنیا کی طرف متوجہ ہیں، اس لیے آخرت کے امور سے غافل ہیں، اور آخرت کا جو علم ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہو پا رہی، اس پر عمل کرنے کی طرف۔ تو حضرت نے جب یہ مرض کی تشخیص کی تو پھر اس کا علاج بھی تجویز فرمایا، اور علاج کے طور پر حضرت نے یہ کتاب لکھی حیات المسلمین، اور اس کا نام حیات المسلمین اس لیے رکھا کہ مسلمانوں کی زندگی، مسلمان قوم جو مردہ ہو رہی ہے تو زندہ ایمان کی وجہ سے، اللہ سے تعلق کی وجہ سے، لیکن اس کی زندگی ابھی فی الحال ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان لنگڑا ہو اور لنجا بھی ہو، ہاتھ بھی کام نہ کر رہے ہو، پیر بھی کام نہ کر رہا ہو، اور اندھا بھی ہو اور بہرا بھی ہو اور کانا بھی ہو، اندھا ہو یا کانا ہو، اور جسم کا کوئی عضو بھی کام نہ کر رہا ہو، لیکن بس دل زندہ ہے تو اس لیے کہا جائے گا کہ یہ انسان زندہ ہے۔ لیکن ایسی زندگی کچھ کام کی نہیں ہے، ایسے انسان کے اوپر کتا آ کر کے پیشاب کر جائے اور مکھیاں اس کا کھانا کھا جائے اور اس کو جانور آ کر کے موذی جانور نقصان پہنچا جائیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہی انسان اس کے تمام اعضاء کام کر رہے ہوں تو یہ اپنے آپ کو تکلیف دہ چیزوں سے بچا بھی سکتا ہے اور اپنے منفعت کی چیزوں کو حاصل بھی کر سکتا ہے۔ تو حقیقت میں زندہ تو وہ ہے جس کے تمام اعضاء کام کر رہے ہوں۔ ایسے ہی امت مسلمہ کا حال بھی ہے کہ کہنے کو یہ امت زندہ ہے اس لیے کہ اللہ اور رسول سے تعلق ہے، نسبت ہے، لیکن حقیقت میں یہ مردہ ہے اس لیے کہ اس کے تمام اعضاء بیکار ہو گئے ہیں۔ امت کے اعضاء کیا ہیں، امت کے ارواح کیا ہیں، امت کی زندگی کے لیے کن کن چیزوں کو زندہ ہونا ضروری ہے، ایسے چند امور ہیں۔ حضرت نے ان کی ایک فہرست بنائی اور ان کو 25 روحوں میں بیان فرمایا۔ جیسے مثال کے طور پر نماز
اس کو زندہ ہونا چاہیے، یعنی امت کے سب افراد کو نمازی ہونا چاہیے جن کے اوپر نماز فرض ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ زندہ ہونی چاہیے، یعنی امت میں جتنے حضرات گنجائش والے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ان کو زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ ایسے ہی امت میں صدقات خیرات زندہ ہونے چاہیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا نظام۔ ایسے ہی قربانی اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے قربانی کرنا زندہ ہونا چاہیے، روزہ زندہ ہونا چاہیے، اور ایسے ہی بہت سے افعال ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ اپنی شناخت، یعنی اپنا لباس، اپنی وضاقتہ، اپنے نبی کے طریقے پر چلنا، تاکہ دیکھ کر کے پہچانا جا سکے کہ یہ وردی میں یہ لوگ ہیں۔ ایک ہوتا ہے بے وردی فوجی اور ایک ہوتا ہے وردی میں، تو دیکھ کر کے پہچان لیا جائے کہ یہ وردی میں ہے اللہ کے رسول کے غلام۔ تو اس کے لیے جو اسلامی وضاقتہ ہے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، بچوں کے لیے، ان ساری چیزوں کو جب زندہ کر دیا جائے گا تو یہ قوم زندہ ہو کر کے کھڑی ہو جائے گی اپنے پیروں پر۔ تو یہ علمی اعتبار سے زندہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے لیے حدیث و قرآن سے مضامین اکٹھا کر دیے جائیں۔ اس کے لیے حیات المسلمین لکھی، اور عملی طور پر مسلمان قوم کیسے زندہ ہو جائے اس کے لیے حضرت نے 2 نظام قائم فرمائے۔ ایک دعوت الحق کا نظام قائم فرمایا جس کو حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ مرقدہ نے ہندوستان میں زندہ کیا، اور ایک صیانت المسلمین کا نظام قائم فرمایا، اور اس کو بھی بعض ملکوں میں زندہ کیا گیا اور اس پر بھی جماعتی کام کیا گیا۔ اور ایک نظام تبلیغی جماعت کا ہے جو حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے ذریعے سے زندہ کیا گیا، جس کو قائم فرمایا گیا۔ یہ ساری چیزیں ہیں مسلمانوں کو بحیثیت قوم کے اپنے پیروں پر کھڑا کرنا، زندہ ہو جانا۔ اس کے لیے حیات المسلمین جو کتاب ہے، اب اگر اس کو پڑھنے کے لیے کہا جائے امت سے تو بہت سے لوگ اردو نہیں پڑھنا جانتے۔ جو اردو پڑھنا جانتے ہیں ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ مشکل الفاظ نہیں حل کر پاتے، تو تھوڑا سا پڑھ کر کے چھوڑ دیتے۔ اور اس وقت ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کتاب سے دور ہو چکی ہے۔ اس کے لیے یہ آڈیو کتاب شروع کی گئی، آڈیو کتاب کا سلسلہ، تاکہ ہر خاص و عام اور ہر کس و ناکس ایک مجلس مقرر کرے اپنے گھر میں، اور اس وقت میں گھر کے سب لوگ بیٹھ کر کے اس کو سن لیا کریں، تو چند دنوں میں پوری کتاب کا علم حاصل ہو جائے گا۔ اس حیات المسلمین میں حضرت نے جتنی حدیثیں جمع کی ہیں وہ تقریباً 300 ہیں، اور جتنی قرآن پاک کی آیتیں ہیں وہ تقریباً 90 ہیں یا اس سے زیادہ ہیں۔ اب اس آڈیو کتاب میں اس کی تلخیص پیش کی جائے گی، خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ ساری آیتیں اور ساری حدیثیں تو نہیں ہوں گی، مگر کوشش کی جائے گی کہ مسلمان قوم کو، امت مسلمہ کو زندہ ہونے کے لیے جتنی چیزوں کو اپنی جماعت میں زندہ کر لینا چاہیے، جتنے اعمال اور افعال کو زندہ کر لینا چاہیے تاکہ یہ امت مسلمہ زندہ ہو جائے، وہ تمام چیزیں آ جائیں، اور ان کو انشاءاللہ ہم لوگ چند مجلسوں میں پیش کریں گے۔ آج پہلی مجلس ہے۔ اس پہلی مجلس میں سب سے پہلی روح جو حضرت نے بیان فرمائی ہے وہ ہے اسلام اور ایمان۔ اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین معتبر ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہیں۔ اس لیے جو لوگ اللہ کی نظروں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں ان کو دین اسلام ہی اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے وہاں وہ مقبول و منظور نہیں ہوگا، اور وہ شخص آخرت میں خراب ہوگا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تم میں سے اپنے دین اسلام سے پھر جائے، پھر کافر ہی ہونے کی حالت میں مر جائے، تو ایسے لوگوں کے نیک اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ دوزخ میں جاتے ہیں، اور یہ لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں اعمال کا غارت ہونا یہ ہے کہ بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے اور میراث میں حصہ نہیں ملتا، مرنے کے بعد جنازے کی نماز نہیں پڑھی جاتی، اور آخرت میں ضائع ہونا یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہتا ہے۔
اسی طرح اسلام اور ایمان کے بیان میں وہ تمام چیزیں بیان کی جاتی ہیں جن پر ایمان لایا جاتا ہے، جیسے آخرت کے دن پر ایمان لانا اور فرشتوں پر ایمان لانا، پچھلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء ہیں ان تمام انبیاء پر ایمان لانا، اور آپ سے پہلے قرآن پاک سے پہلے جتنی کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں ان تمام کتابوں کو پر ایمان لانا، ایسے ہی تقدیر پر ایمان لانا کہ اچھی اور بری بات دنیا میں جتنی بھی ہے یہ سب ہمارے اعتبار سے بری ہوتی ہے یا اچھی ہوتی ہے، اللہ کی مخلوق ہونے کے اعتبار سے کوئی چیز بری نہیں ہے، اس لیے جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں اور جتنے فیصلے ہیں اللہ کے یہ سب کے سب حق ہیں۔ تو تقدیر پر ایمان لانا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا، قرآن پاک کو اللہ کی کتاب ماننا، اور ایسے ہی وہ تمام عقائد جن کا تذکرہ قرآن و سنت میں ہے وہ ان تمام چیزوں کو مان لینا۔ اور جن لوگوں نے ان عقائد کو نہیں مانا ان کے لیے جو وعیدیں آئی ہیں ان وعیدوں کا بیان ہوتا ہے۔ اب آخر میں حضرت فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے، اگر اسلام پر قائم رہ کر تھوڑی سی تکلیف بھی بھگت لی تب بھی مرنے کے ساتھ ہی ایسے عیش اور چین دیکھو گے کہ یہاں کی سب تکلیفیں بھول جاؤ گے، اور اگر کسی لالچ یا تکلیف سے بچنے کے لیے کوئی شخص خدا نخواستہ اسلام سے پھر گیا تو مرنے کے ساتھ ہی ایسی مصیبت کا سامنا ہوگا کہ دنیا کے سب عیش بھول جائے گا، پھر اس مصیبت سے کبھی بھی نجات نہیں ہوگی۔ تو جس کو تھوڑی سی بھی عقل ہو وہ ساری دنیا کی بادشاہت کے لالچ میں اسلام جیسی نعمت نہیں چھوڑے گا۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں کو ہدایت کر اور ان کی عقلیں درست کر۔ اب اس کے بعد اسلام اور ایمان سے متعلق ضروری مضمون یہ بھی ہے کہ کن باتوں سے آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے اور کفر یا شرک لازم آتا ہے، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو دین اسلام میں بدعت کہلاتی ہیں، ان دونوں کا بیان بھی مختصر طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ جن باتوں سے آدمی دین سے خارج ہو جاتا ہے ان میں سے ایک چیز ہے کفر کو پسند کرنا، دوسری چیز ہے کفر کی باتوں کو اچھا جاننا، تیسری چیز ہے کسی دوسرے سے کفر کی کوئی بات کرانا، ایسے ہی کسی وجہ سے اپنے ایمان پر پچھتانا کہ اگر مسلمان نہ ہوتے تو فلانی بات حاصل ہو جاتی، ایسے ہی اولاد وغیرہ کسی کے مر جانے پر رنج میں اس قسم کی باتیں کہنا کہ خدا نے بس اسی کو مارنا تھا، دنیا بھر میں مارنے کے لیے بس یہی تھا، خدا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا ظلم تو کوئی نہیں کرتا جیسا اللہ نے کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کی باتیں جو عورتوں کی زبان پر آ جاتی ہیں یا جاہلوں کی زبان پر، اس سے آدمی اپنے دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو برا سمجھنا، اس میں عیب نکالنا، ایسے ہی کسی نبی یا فرشتے کی حقارت کرنا، ان کو عیب لگانا، کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے سب حال کی ان کو ہر وقت خبر رہتی ہے، یہ تو بالکل وہی عقیدہ ہو گیا اللہ کے بارے میں جیسا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہر حال کی ہر وقت اللہ کو خبر رہتی ہے۔ اب یہی عقیدہ کسی اللہ والے کے لیے یا کسی نبی کے لیے، کسی ولی کے لیے کر لینا۔ نجومی، پنڈت یا جس پر جن چڑھا ہو اس سے غیب کی خبریں پوچھنا یا فال کھلوانا، پھر اس کو سچ جاننا، کسی بزرگ کے کلام سے فال نکال کر اس کو یقینی سمجھنا، کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہو جائے گی۔ دور سے پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی جو آلات ہیں ان کے بغیر کسی دوسرے شہر میں، کسی دوسرے ملک میں ہو، کسی دوسری جگہ پر ہو، اور یہاں سے کوئی آدمی اس کو پکارے اور یہ سمجھے کہ ہماری آواز بے عین ہی وہ سن رہا ہے، جیسے اللہ کو خبر ہو رہی ہے ایسے اس کو خبر ہو رہی ہے۔
کسی کو نفع نقصان کا مختار سمجھنا، کسی سے مرادیں مانگنا، روزی اولاد مانگنا، کسی کے نام کا روزہ رکھنا، کسی کو سجدہ کرنا، کسی کے نام کا جانور چھوڑنا یا چڑھاوا چڑھانا، کسی کے نام کی منت ماننا، کسی کی قبر یا مکان کا طواف کرنا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسری بات یا رسم کو مقدم رکھنا، کسی کے سامنے جھکنا یا تصویر کی طرح کھڑا ہونا، توپ پر بکرا چڑھانا، کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا، جن بھوت پریت وغیرہ کے چھوڑ دینے کے لیے ان کی بھیٹ دینا، بکرا وغیرہ ذبح کرانا، بچے کے جینے کے لیے اس کے نار کا پوجنا، کسی کی دہائی دینا، کسی جگہ کا کعبے کے برابر ادب و تعظیم کرنا، کسی کے نام پر بچے کے کان ناک چھیدنا، بالی اور بلاق پہنانا، کسی کے نام کا بازو پر پیسہ باندھنا یا گلے میں ناڑا ڈالنا، صحرا باندھنا، چوٹی رکھنا، اس طرح کی بہت سی چیزیں شرکیہ آ گئی تھیں مسلمانوں کے اندر، جو دوسری قوموں سے ملنے کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے آ گئی تھیں۔ انہی سب چیزوں کا بیان ہے اس میں۔ فقیر بنانا، علی بخش، حسین بخش، نبی بخش، عبد النبی وغیرہ اسی عقیدے کے ساتھ نام رکھنا۔ مثلا علی بخش کا عقیدہ کیا ہے کہ یہ اولاد حضرت علی نے بخشا ہے، یا حسین بخش کا مطلب کہ یہ حضرت حسین نے اس کو عطا کیا ہے، یا نبی بخش کا مطلب کہ اس لڑکے کو نبی نے بخش دیا ہے، دے دیا ہے، یا عبد النبی رکھنا اور یہ سمجھنا کہ جیسے اللہ کی بندگی ہوتی ہے ایسے نبی کی بندگی ہے، اس معنی کر یہ سب نام بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کسی جانور پر کسی بزرگ کا نام لگا کر اس کا ادب کرنا۔ عالم کے کاروبار کو، یعنی دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو ستاروں کی تاثیر سے سمجھنا، اچھی بری تاریخ اور دن کا پوچھنا، شگون یعنی فال لینا، کسی مہینے یا تاریخ کو منحوس سمجھنا، کسی بزرگ کا نام بطور وظیفے کے جپنا، یوں کہنا کہ خدا اور رسول اگر چاہے گا تو فلاں کام ہو جائے گا۔ اس میں خرابی کیا ہے کہ خدا کے ساتھ رسول کو ملا دیا کہ اگر خدا چاہے رسول چاہے تو ہوگا، تو یہ شرک ہے۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس طرح کا لفظ کسی نے استعمال کر لیا تو آپ نے بہت سخت تنبیہ کی۔ کسی کے نام یا سر کی قسم کھانا، تصویر رکھنا، خصوصاً کسی بزرگ کی تصویر برکت کے لیے رکھنا اور اس کی تعظیم کرنا، تو یہ باتیں ایسی ہیں کہ جن سے آدمی بعض باتوں سے تو سیدھا کافر ہی ہو جاتا ہے اور بعض باتوں سے کافر تو نہیں ہوتا مگر کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ خطرے والی چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایسے ہی جو بدعتیں آ گئی ہیں مسلمانوں میں اور بری رسمیں آ گئی ہیں ان کا بھی بیان ہے، وہ بھی دین اسلام کو نقصان پہنچاتی ہیں، ایمان کو اور اسلام کے خلاف ہیں۔ ان میں سے ہے قبروں پر دھوم دھام سے میلہ کرنا۔ اب زیارت کے لیے جانا اور فاتحہ پڑھنا تو اچھی بات ہے، لیکن دھوم دھام سے میلہ کرنا، چراغ جلانا، عورتوں کا وہاں جانا، چادریں ڈالنا، پختہ قبریں بنانا، بزرگوں کے راضی کرنے کو قبروں کی حد سے زیادہ تعظیم کرنا، تعزیہ یا قبر کو چومنا چاٹنا، وہاں کی مٹی اپنی پیشانی پر ملنا یا چہرے پر ملنا، طواف اور سجدہ کرنا، یا قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یا مٹھائی چاول گلگلے وغیرہ چڑھانا، تعزیہ علم وغیرہ رکھنا، اس پر حلوہ مالیدہ چڑھانا یا اس کو سلام کرنا، کسی چیز کو اچھوتی سمجھنا، محرم کے مہینے میں پان نہ کھانا، مہندی مستی نہ لگانا، مرد کے پاس نہ جانا، لال کپڑا نہ پہننا، جیسا کہ لوگ غم کے لیے محرم کے مہینے میں ایسا کرتے ہیں، یہ سب چیزیں اسلام کے خلاف ہے۔ بی بی کی صحنت مردوں کو نہ کھانے دینا، تیجا چالیسواں وغیرہ کو ضروری سمجھ کر کرنا، باوجود ضرورت کے عورت کے دوسرے نکاح کو برا سمجھنا، نکاح ختنہ بسم اللہ وغیرہ میں اگرچہ طاقت نہ ہو وسعت نہ ہو مگر ساری خاندانی رسمیں کرنا، خصوصاً قرض وغیرہ رکھ کر کے ناچ رنگ وغیرہ کرنا، ہولی دیوالی کی رسمیں کرنا،
سلام کی جگہ بندگی وغیرہ کرنا یا صرف سر پر ہاتھ رکھ کر کرنا، دیور جیٹھ پھوپھی زاد خالہ زاد بھائی کے سامنے بے محابہ بے خوف آنا اور کسی نامحرم کے سامنے آ جانا اور اس کو جائز سمجھنا، گگرا گھڑا دریا سے گاتے بجاتے لانا، راگ باجا گانا سننا، ڈومنیوں وغیرہ کو نچانا اور دیکھنا، اس پر خوش ہو کر ان کو انعام دینا، یہ سب باتیں گناہ کی ہیں، بری بھی ہیں اور گناہ کی بھی ہیں۔ نسب پر فخر کرنا، کسی بزرگ سے منسوب ہونے کو نجات کے لیے کافی سمجھنا، کسی کے نسب میں کمی ہو تو اس پر طعن کرنا، جائز پیشے کو ذلیل سمجھنا، حد سے زیادہ کسی کی تعریف کرنا، یہ سب باتیں چونکہ ہم لوگوں کے اندر کمزوری اور کمی کی آ گئی ہیں مسلمانوں میں، تو اس لیے بزرگوں نے نام بنام ان کو گنا دیا کہ ان سب چیزوں سے نکلنا چاہیے اور خالص شریعت کی اور سنت کی اتباع اور پیروی کرنا چاہیے۔ جو باتیں اللہ اور رسول سے ثابت ہوں ان کو کرے، اور جو باتیں جن کی ممانعت ہوں ان سے بچے، اور جو دوسری قومیں ہیں ان کے رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچائیں۔ انہی میں سے ہے شادیوں میں فضول خرچی اور خرافات باتیں کرنا، ہندوؤں کی رسمیں کرنا، دولہا کو خلاف شرع پوشاک پہنانا، کنگنا سہرا باندھنا، مہندی لگانا، آتش بازی وغیرہ کا سامان کرنا، فضول آرائش کرنا، گھر کے اندر عورتوں کے درمیان دولہا کو بلانا اور سامنے آ جانا نامحرم لوگوں کا، تاک جھانک کر کے اس کو دیکھ لینا، سیانی سمجھدار سالیوں وغیرہ کا سامنے آنا، ان سے ہنسی دل لگی کرنا، چوتھی کھیلنا، جس جگہ دولہا دلہن لیٹے ہوں اس کے گرد جمع ہو کر باتیں سننا، جھانکنا تاکنا، اگر کوئی بات معلوم ہو جائے تو اس کو اوروں سے کہنا، مانجھا بٹھانا اور ایسی شرم کرنا جس سے نمازیں قضا ہو جائیں، شیخی کی وجہ سے دکھاوے کے لیے مہر زیادہ مقرر کرنا، غمی میں چلا کر رونا، منہ اور سینہ پیٹنا، بیان کر کے رونا، استعمالی گھڑے توڑ ڈالنا، جو کپڑے اس میت کے بدن سے لگے ہوں سب کو دھلوانا، سال بھر تک یا کچھ کم زیادہ اس گھر میں اچار نہ پڑنا، کوئی خوشی کی تقریب نہ کرنا، مخصوص تاریخوں میں پھر غم کو تازہ کرنا، حد سے زیادہ زیب و زینت میں مشغول ہونا، سادی وضع کو معیوب سمجھنا، مکان میں تصویریں لگانا، خاصدان، عطردان، سرما دانی، سلائی وغیرہ چاندی سونے کے استعمال کرنا، بہت باریک کپڑا پہننا یا بچتا ہوا زیور پہننا، لہنگا پہننا، مردوں کے مجمع میں جانا، خصوصاً تعزیہ دیکھنے اور میلوں میں جانا، اور مردوں کی سی وضع بنانا، بدن گدوانا، خدائی رات کرنا، ٹوٹکا کرنا، رات جگہ کرنا، اور نظر و نیاز والی کے لیے پوری رات جاگتی ہیں وہ خدائی رات کہلاتی۔ محض زیب و زینت کے لیے دیوار گیری، چھت گیری لگانا، سفر کو جاتے یا لوٹتے وقت غیر محرم کے گلے لگنا یا گلے لگانا، جینے کے لیے لڑکے کا کان یا ناک چھیدنا، لڑکے کو بالا یا بلاق پہنانا، ریشمی یا کسم یا زعفران کا رنگا ہوا کپڑا یا ہنسلی یا گھوگھرو یا کوئی اور زیور پہنانا، کم رونے کے لیے افیون کھلانا، کسی بیماری میں شیر کا دودھ یا اس کا گوشت کھلانا، اس قسم کی اور بہت سی باتیں ہیں۔ بطور نمونے کے یہ سب باتیں ذکر کر دی گئی ہیں کہ عوام میں دھیرے دھیرے اس طرح سے خلاف شرع بہت سی باتیں آ گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے ایمان اور اسلام کو محفوظ رکھتے ہوئے اور ان کفر اور شرک اور بدعت اور بری رسموں اور بری باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔